السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں یاریا پارٹ 5۔ یہ ہر روز آپ کی شرٹ کا بٹن ہی کیوں ٹوٹ جاتا ہے عاصم؟ نیکسٹ ٹائم میں شاپنگ کروں گی، پتہ نہیں کہاں سے خرید لاتے ہیں آپ یہ شرٹ۔ بٹن لگاتے ہوئے اس نے بہت معصومیت سے پوچھا تھا، جس پر عاصم نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنی ہنسی چھپا رہا تھا۔ شاید میری شرٹ کے بٹن بھی چاہتے ہیں تمہیں اپنے کلوز لانے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، ورنہ صبح ہوتے ہی تم کچن اور پھر گھر کے دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہو۔ اچھا جی، صبح سے ابھی تک تو بیڈ روم میں ہی ہوں میں آپ کے ساتھ، ایسے نہ کیا کرے۔ ارشما سوئی دھاگا واپس رکھنے جا رہی تھی جب عاصم نے بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ کیسے نہ کیا کروں؟ بیگم شرماتے ہوئے، کچھ زیادہ خوبصورت نہیں لگتی؟ نہیں، بالکل نہیں، اب جائے، لیٹ ناشتہ کر کے جانے دوں گی آج آپ کو۔ نہیں، آج لیٹ ہو جاؤں گا۔ اچھا سنو، میں پاکستان جا رہا ہوں ایک ضروری میٹنگ کے لیے، تم ساتھ چلو گی؟ ایک بار بھی نہیں گئی۔ ارشما کے ہاتھ سے وہ باکس نیچے گر گیا تھا۔ نہیں، اور کیا آپ کی جگہ کوئی اور نہیں جا سکتا عاصم؟ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں آپ؟ ایک ڈر بیٹھ گیا تھا دل میں اور آنکھیں بھر آئی تھیں۔ سامنے کھڑا شخص کل کائنات بن چکا تھا ارشما کی، سب کچھ کھو دیا تھا اس نے۔ یہ شخص، یہ فیملی کھو دینا وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ارشما، رو کیوں رہی ہو؟ ساتھ چلو نا میرے، پلیز۔ 1-2 دن مجھے لگ جائیں گے، اگر تم چلو گی تو 1 ہفتہ رہ لیں گے۔ نہیں، بے ساختہ بولی تھی اور وہ اٹھ گئی تھی وہاں سے۔ ارشما، ناشتہ کرنے کے لیے باہر آ جائیے گا آپ۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیا ہوا ہے آخر؟ واپس آ کر بات کروں گا۔ اب اگلے دن، ماموں کیا بات ہے؟ آپ ارشما کے بارے میں زیادہ نہیں پوچھ رہے؟ کیا ناراض ہے بیٹی سے؟ ہاں ہاں ہاں، وہ وہاں جا کر بھول گئی ہے آپ سب کو، وہ بھی بہت کم یاد کرتی ہے۔ عاصم نے کھانا کھاتے ہوئے مذاق میں بات کہی تھی، باقی سب نے کھانا جیسے چھوڑ دیا تھا اس وقت۔ نہیں نہیں بیٹا، ہاشم کو ارشما بہت یاد آتی ہے، اس لیے تو ہم سب ہاشم کے سامنے زیادہ پوچھ نہیں رہے۔ بہت مشکل سے عادت ڈالی ہے اس کے بغیر رہنے کی۔ ممانی کی بات سن کر عاصم مطمئن تو ہو گیا تھا، پر وہاں کے ماحول میں کچھ تو الگ بات تھی۔ سب کا رویہ کچھ تو الگ تھا۔ جب بھی ارشما کا نام آتا تھا، عاصم نے ان 3 سالوں میں یہ بات نوٹ کی تھی۔ عاصم بیٹا، ابھی کچھ دن رہو گے یا چلے جاؤ گے؟ نہیں ماموں، میری میٹنگ تو آج ہی ختم ہو گئی تھی اور ڈیل بھی ہمیں مل گئی ہے، میں بس افتخار ماموں کو ملنے جاؤں گا۔ بیٹا، تمہارا وہاں جانا ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تم جانتے ہو تمہاری ممانی ارشما کو یا ہمیں اتنا پسند نہیں کرتی، کہیں کچھ الٹا سیدھا۔ ہاں ہاں ہاں، 3 سال پہلے شاید میں ان کی الٹی سیدھی باتیں سن کر سچ مان بھی لیتا، پر اب وہ میری بیوی ہے، میں اس سے اتنا خوش ہوں، ہماری شادی شدہ زندگی اتنی خوشحال جا رہی ہے کہ کہیں کسی غلط فہمی کی کوئی جگہ نہیں۔ میں نے اسے دیکھا ہے، پرکھا ہے اور ہمیشہ ایماندار پایا ہمارے رشتے کو لے کر۔ عاصم تو جو بتانا شروع ہوا تھا ارشما کی تعریفیں، وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ارشما کے گھر والے آبدیدہ ہو گئے تھے، ابھی بھی ارشما کی یاد آنے پر وہ اسے کوستے تھے۔ وہ ارشما کی زندگی کی ہر خوشی ساتھ منانا چاہتے تھے، پر ان کی بیٹی نے سب برباد کر دیا تھا۔ اچھا ممانی، اب میں سونے چلتا ہوں، آپ کی بیٹی کو فون بھی کرنا ہے، ورنہ ناراض ہو گئی تو بہت مشکل سے مانتی ہے۔ عاصم تو گیسٹ روم میں چلا گیا تھا، پیچھے ڈھیر ساری یادیں چھوڑ گیا تھا، اس بیٹی کی جس کا نام 3 سال بعد لیا گیا تھا اس گھر میں۔ ہاشم ابھی اپنے بھائیوں کو فون کریں اور انہیں کہیں کہ اگر اس نے کوئی بھی ایسی بات کہی تو کیا بیگم، لوگ کہتے ہیں ان کا منہ نہیں پکڑ سکتے، اب میں فکر مند نہیں ہوں، اس کی بد کرداری کے سارے ثبوت اس بد نصیب باپ نے خود مٹائے ہیں۔ ہاں، دماغ کی تسلی کے لیے فون ضرور کر دوں گا، یہ بھی کر لوں گا۔ میرے لیے یہ مرنے کا مقام ہے اپنے چھوٹے بھائیوں کو فون کرنا۔ جب بیٹی نے جگہ سائی کروا دی تو اب کیا پردہ رہ گیا۔ کھانے کی میز صاف کرتے کرتے چھوٹی بہن نے والدہ کو اداس نظروں سے دیکھا تھا۔ آج اس کے دل سے ایک بار پھر بڑی بہن کے لیے بد دعا نکلی تھی، وہ بد دعا کہ جس طرح اس نے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی زندگیاں برباد کر ڈالی، اللہ اسے بھی غارت کرے، اسے بھی سزا دے جیسے وہ سب ہے۔ پر وہ لوگ نہیں جانتے تھے قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ کچھ دنوں بعد، میں تمہیں طلاق
خدا کا واسطہ ہے عاصم، ایسا ظلم مت کریں، مجھ پر ایک اور قیامت مت گرائے، اس بار زندہ نہیں رہ پاؤں گی، مر جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے عاصم کے پاؤں پر گر گئی تھی، جو پتھر بنا کھڑا تھا اپنی جگہ۔ ظلم تو تم نے اپنے ساتھ کیا ہے، کسی انجان کو تم نے تحفے میں وہ عزت دے دی جو میری تھی۔ ظلم تم نے اس بچے کے ساتھ کیا ہے جسے لاوارث چھوڑ دیا کسی ایدھی کے جھولے میں۔ ظلم میرے ساتھ کیا ہے تم نے ارشما۔ میں نے شادی شدہ زندگی میں کیا مانگا تھا تم سے؟ مجھے پاک دامن بیوی چاہیے تھی۔ تم تو کسی عاصم سے وہ لفظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے جو وہ کر چکی تھی نادانی میں۔ مجھ سے ہو گیا گناہ، میں ہر سانس لیتی گھڑی میں کوستی ہوں اس لمحے کو عاصم۔ میرا خدا جانتا ہے، میں عزت کو گوا کر یہ کانٹوں بھری خار بھرا لبادہ اوڑے بیٹھی ہوں۔ یہ مجھے ڈھانپنے والی چادر نہیں ہے، یہ میرے ماضی کے گناہوں کو لپیٹے، میرے عیبوں کو چھپائے ہوئے یہ خاردار چادر ہے۔ میں کیوں تمہیں سمجھ نہ سکا؟ کیوں سچائی چھپائی گئی مجھ سے؟ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، میں ایسی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتا جو کسی اور مرد کو اپنا آپ سونپ چکی ہو۔ مجھے گھن آ رہی ہے ارشما، مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے، اس رشتے سے جو کچھ دیر پہلے تک میرے لیے بہت مقدس تھا۔ عاصم کے گرتے ہوئے آنسو وہ چھپا نہیں پا رہا تھا۔ عاصم، ایک موقع، بس ایک موقع، میں جی نہیں پاؤں گی آپ کے بغیر، اور میں تمہارے ساتھ جی نہیں سکتا ارشما۔ تم نے مجھے میری نظروں سے گرا دیا، میرا قصور کیا تھا؟ تم پر یقین کیا، تمہیں عزت دی، میرا قصور کیا تھا ارشما؟ وہ جو سوال باپ نے پوچھے تھے، آج شوہر نے بھی وہی سوال پوچھ لیا تھا۔ وہ لڑکی آج ایک نئی موت مر گئی تھی، وہ بیوی جو کل تک منظور نظر تھی، آج وہ باعث شرمندگی بن گئی تھی اپنے مجازی خدا کے لیے۔ مجھے معاف کر دے، نہیں کر سکتا، میں سچ میں بھلا نہیں سکتا کہ تمہارے اس جسم، اس وجود کو مجھ سے پہلے کوئی چھو چکا ہے۔ میں نہیں بھلا سکتا۔ ایک بار نہیں سوچا تم نے، کل کو تمہاری شادی ہوگی، جو شوہر ہوگا اس کے سامنے ایسے بے پردہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیسے تم کسی نامحرم سے ملتی رہی؟ اتنا یقین تھا کسی غیر مرد پر کہ تم نے اپنی عزت نچھاور کر دی۔ ارشما، تم نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ اپنے پاؤں زبردستی چھڑا کر عاصم کچھ قدم دور ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ ہر کوئی سچ جاننے کے بعد یہ کیوں بول دیتا ہے کہ میں نے سوچا نہیں۔ اگر مجھے میری بھیانک محبت کا اصل چہرہ نظر آ گیا ہوتا تو شاید میں سوچ لیتی۔ میں نے نہیں سوچا تھا، میں نے محبت کی تھی، یقین کیا تھا۔ میں نے کسی کا نہیں سوچا، میں تو اپنی عزت کا نہیں سوچا۔ میں نے تو خود کو دھوکہ دیا کسی نامحرم سے مل کر۔ میں کیسے سوچتی عاصم، میری عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، کچھ نہیں سوچا۔ آج پچھتا رہی ہوں کہ کچھ سوچ لیتی، ذرا سی دیر رک جاتی اور کچھ سوچ لیتی، سکون کا سانس لیتی اور سوچ لیتی۔ نہیں سوچا، اب اس نہ سوچنے پر پچھتا رہی ہوں۔ مجھے طلاق مت دے، رحم کرے۔ تم اسی ہفتے پاکستان جا رہی ہو، ڈائیورس پیپرز بن جائیں گے۔ وہ دروازے تک چلا گیا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے عاصم، رحم کریں، میں مر جاؤں گی۔ آپ میری عادت نہیں، زندگی بن گئے ہیں۔ میری ماضی کی سزا اس طرح نہ دے مجھ پر ہاتھ اٹھائے سزا دے، پر طلاق نہیں عاصم۔ اس گناہ کے بعد میں نے خود کو نقصان نہیں پہنچایا، پر آپ سے طلاق کے بعد میں خود کو بھی ختم کر لوں گی۔ پلیز مجھ پر رحم کرے۔ مجھے شادی کے پاکیزہ رشتے سے باہر نہ نکالے۔ جو گندگی اس نکاح کے بعد دھل گئی تھی اسے واپس میرے منہ پر نہ مارے۔ وہ کبھی زمین پر ہاتھ مار کر منتیں کر رہی تھی تو کبھی سر مار کر گڑ گڑا رہی تھی۔ عاصم نے دروازے کے ہینڈل کو زور سے پکڑ لیا تھا۔ زنا جیسے گناہ کو اللہ نے معاف نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تمہیں آئی ایم پریگننٹ عاصم۔ اور وہ ایک آخری امید جو ارشما کے پاس تھی، جو اس نے کہہ دی تھی۔ عاصم 2 قدموں کے فاصلے سے واپس آیا تھا، ارشما کو دونوں بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھایا تھا، اور بزنس مین کو اپنے مضبوط شوہر کو پہلی بار روتے ہوئے دیکھا تھا ارشما نے، اپنے باپ اور بھائی کے بعد۔ اس کمزور لڑکی نے اپنی زندگی کے 3 مضبوط مردوں کو رلا دیا تھا۔ ارشما، تمہارے ماضی نے سب برباد کر دیا۔ اس بچے کو ابورٹ کروا دو۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، اور تمہیں تو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ ایک بچہ پہلے ہی تم پیدا کر کے پھینک چکی ہو۔ عاصم بھائی، آپ بھابھی پر چلا رہے ہیں؟
ایک تو آپ ہفتے بعد آئے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی کیا حالت تھی، وہ ہاسپٹلائز تھی۔ اور عاصم نے منہ پر انگلی رکھ کر اپنی بہن کو چپ رہنے کا کہا تھا اور واپس اپنے موبائل پر کال ملائی تھی۔ عاصم کی سرخ آنکھیں دیکھ کر بہن حیران رہ گئی تھی اس وقت۔ بیٹا عاصم خیریت سے پہنچ گئے؟ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ ماموں، اتنا بڑا دھوکہ دیا، اپنی بدکردار بے حیا بیٹی میرے متھے باندھ دی آپ نے۔ میں اسے فارغ کر رہا ہوں، آزاد کر رہا ہوں، واپس بھیج رہا ہوں۔ ایسے کردار کی لڑکی میرے گھر نہیں رہ سکتی۔ مجھے پتا ہوتا یہ گندی تربیت ہے آپ کی، یہ ماحول ہے تو کبھی سوچتا بھی نہ۔ افتخار ماموں کی بیٹیاں لاکھ درجے اچھی ہے۔ میں طلاق عاصم، نگہت بیگم نے موبائل چھین کر دیوار پر مار دیا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اپنے بیٹے کو مارا تھا۔ عاصم، امی میں اسے ایک اور تھپڑ عاصم کو مارا تھا والدہ نے۔ عاصم غصے سے گھر سے چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے ایک جملہ بول کر گیا تھا جو ہر کسی کے دل کو چیر گیا تھا۔ اس کے ایک جملے میں اتنا درد تھا۔ میں نے تم سے ہمیشہ محبت کی تھی ارشما، میں تمہیں محرم بنانے کے لیے کتنا جتن کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، منتیں مانگتا رہا، تم خود کو، اپنے وجود کو کسی نامحرم پر لٹاتی رہی۔ میں معاف نہیں کروں گا تمہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہاں چھپتے چھپاتے ارشما بھی اس گھر سے نکل گئی تھی۔ نہ منزل کا پتہ تھا، نہ کوئی ٹھکانہ تھا اس کا۔ اور وہاں پاکستان میں قیامت گر چکی تھی۔ یہاں شوہر نے بے سہارا کر دیا اور وہاں یتیمی نے ڈھیرے ڈال دیے تھے۔ ہاشم، حماد آ رہا ہے ہاشم۔ کس کا فون تھا؟ سانس لے۔ ابو پلیز آنکھیں بند نہ کریں آپ۔ ابو رکیے، ابو شہناز میرے جنازے پر، اسے آنے مت دینا، میرا منہ اسے دیکھنے نہ دینا، اسے کہنا وہ میری لاڈلی بیٹی تھی۔ ہاشم خدا کے لیے اس بدذات کے پیچھے ہم سب کو سزا نہ دے، اللہ کا واسطہ آپ کو۔ میں تھک گیا ہوں، بدنامی اب برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ تم باقی بچیوں کی تربیت اچھی کرنا، کیونکہ اب کوئی بچی کوئی داغ لگا دے گی تو یہاں مرد کوئی نہیں بچا۔ اب جو سن سکے سب تم پر آئے گا اور تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ تم شیر کی نظر رکھنا ان پر۔ ہاشم، ابو۔ حماد ایمبولینس کو لے کر آیا تو چلاتے ہوئے باپ کے پاس آیا تھا۔ کمرے میں صرف وہ آوازیں سنائی دے رہی تھی جو باپ کے بے جان جسم کو پکڑے رو رہی تھی۔ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، میں ایسی لڑکی کو ڈیزرو نہیں کرتا جو کسی اور مرد کو اپنا آپ سونپ چکی ہے۔ مجھے گھن آ رہی ہے ارشما، مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے، اس رشتے سے جو کچھ دیر پہلے تک میرے لیے مقدس تھا۔ ارشما، تمہارے ماضی نے سب برباد کر دیا۔ اس بچے کو ابورٹ کروا دو۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، اور تمہیں تو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، ایک بچہ پہلے ہی تم پیدا کر کے پھینک چکی ہو۔ نو، وہ مجھے طلاق مت دینا عاصم، اب کوئی ٹھکانہ، کوئی سہارا نہیں رہا میرے پاس، نہ ماں باپ کا، نہ بھائی بہن کا۔ سب کھو چکی ہوں میں۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی تھی اس پارک کے۔ سر پر دوپٹہ تھا پر پاؤں میں جوتی نہیں تھی، وہ گھر سے ایسے ہی نکل آئی تھی۔ عاصم نے بنا ہاتھ اٹھائے اپنی باتوں سے اتنا زخمی کر دیا تھا کہ اس کا روم روم زخمی ہو گیا تھا۔ وہ زخموں کی تاب نہیں لا سکی تھی اور نکل آئی تھی۔ جو گھر جنت تھا اب اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میں تیری گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ، میں نے کہاں کس مقام پر معافی نہیں مانگی۔ اللہ، اگر میری غلطی کی سزا موت ہی تھی، بدنامی کی، رسوائی کی موت، تو کیوں مجھے اتنے صبر سے نوازا، کیوں مجھے موت نہیں دے دی۔ اللہ، میں اور رسوائی برداشت نہیں کر سکتی۔ یا اللہ، تیرے بندے ایک راز نہیں چھپا سکے، کر دی میری زندگی برباد۔ ہاتھوں میں منہ چھپائے وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ عاصم، نہیں ابو، مجھے امی سے بات کرنے دیجیے، کوئی مجھے بتائے گا کہ ہوا کیا ہے۔ نوشین بیٹا، تم بتاؤ کیا بات ہوئی ہے۔ ابو مجھے خود بھی نہیں پتا، یہ دونوں نہیں بتا رہے ہیں۔ عاصم بھائی اس وقت سے گئے اب آئے ہیں۔ نگہت بیگم بھی خاموش تھی اور عاصم بھی، وہ دونوں ہی کترا رہے تھے سچائی بتانے سے۔ حماد، آپ اور نوشین کچھ دیر کے لیے مجھے اور عاصم کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ حماد صاحب انکار کرنا چاہتے تھے، وہ اس گھر کے سربراہ تھے، سرپرست تھے، اور انہیں ہی کچھ علم نہیں تھا۔ وہ بھی جاننا چاہتے تھے، پر بیوی کی التجا کرتی نظروں سے انہیں اس کمرے سے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنا ارادہ بدل دو عاصم، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ امی، کسی بد کردار
بد کردار کہا تم نے؟ اس 3 سالوں میں کہیں اس کی نظر تمہیں کسی نامحرم کی طرف اٹھی نظر آئی؟ کبھی دیکھا اسے کسی کو دیکھتے ہوئے؟ کبھی خاندان میں سنا تھا ہاشم بھائی کی بیٹیوں کی بد کرداری کا؟ عاصم، وہ گمراہ ہوئی تھی۔ اسے بد کردار کہہ کر اور تکلیف نہ دو میرے بچے، ایک بار بیٹھ کر سن لو۔ آپ جانتی ہے میں نے کبھی کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی، نہ اسکول، نہ کالج، نہ یونیورسٹی میں۔ یہاں کا ماحول جانتی ہے نا آپ۔ میں مرد ہو کر کبھی نہیں بہکا امی۔ آفس میں بھی گرلس امپلائیز ہیں، کبھی اونچی نظر سے انہیں نہیں دیکھا امی۔ میں نے ماموں کی بیٹی کو دل میں جگہ دی تو اللہ سے مانگا، کبھی ارشما پر کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ آپ کو بھی تو اس دن بتایا تھا، اپنی پسند میں مرد ہو کر بھی ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا تھا۔ امی مجھے ان سب کے بعد بھی کیا ملا؟ بیوی ملی بھی تو۔ اپنا بھیگا ہوا چہرہ اس نے کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ عاصم، ارشما کے ساتھ میری کیا غلطی ہے آپ بتا دیں۔ ہم مرد باہر سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنی عیش و عشرت دولت پر اتنا فخر نہیں ہوتا جتنی گھر کی عورتوں پر ہوتا ہے۔ وہ باکردار ہوتی ہے تو مرد معاشرے میں سر اٹھا کر چلتا ہے۔ جب بیٹی، بہن، بیوی ایسی بد کرداری کر جائے، نہ وہ کمزور عورت گھر کے خاندان کے مضبوط پتھر جیسے مردوں کو منہ کے بل گرا دیتی ہے۔ میرا قصور کیا تھا امی؟ میں کہاں غلط تھا؟ میں برداشت نہیں کر پا رہا۔ قصور اس بیچاری کا بھی نہیں تھا۔ ہاں، اس نے غلطی کی، گناہ کیا، گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالا۔ عاصم، ناسمجھی میں بچے یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ میں مانتی ہوں وہ غلط تھی، پر میرے بچے، وہ کسی نامرد کی محبت میں اندھی ہوئی تھی جو اتنا گھٹیا نکلا۔ اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ عاصم، جو نہ میں سر ہلا رہا تھا، جو ایک لفظ سننا نہیں چاہتا تھا۔ والدہ کی باتیں سن کر اس نے سر ہلانا بند کر دیا تھا، جیسے وہ آگے بھی سننا چاہ رہا ہو۔ اسے نشہ آور چیز پلا دی گئی تھی، وہ بے غیرت جیل میں ہے، اسے تو سزا مل رہی ہے، پر ہماری ارشما کی سزا ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اسے ہر لمحے، ہر پل میں نے گھٹتے سے سکتے دیکھا ہے۔ عاصم، تم مرد ہو، شوہر ہو، تمہارا ہر غصہ جائز ہے۔ ایک بار اس سب کو اس کا ماضی سمجھ کر دیکھو۔ وہ لڑکی بے حیا نہیں تھی۔ اس ایک غلطی کے علاوہ کہیں خاندان سے اس کے کردار کا پتہ کر لو۔ ابھی معاف نہ کرو عاصم، پر اسے معاف کرنے کا ارادہ تو رکھو۔ بیٹے کو اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا تھا۔ عاصم، اللہ پاک نے زنا کو معاف نہیں کیا، سب جانتے ہیں۔ وہ اللہ کی گنہگار ہے، وہ اس کے بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ وہ اپنے ماضی کی معافی تم سے مانگ رہی ہے، جبکہ وہ تو سب کچھ بھگت کر تمہارے پاس آئی تھی نا۔ تمہارا ماضی ہوتا تو تمہاری بیوی نے تمہیں اف تک نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ ماضی تھا۔ ایک بار تم بھی بڑا دل کر کے دیکھو، اللہ کے لیے اپنی بیوی کو معاف کر دو، اسے ایک موقع تو دو، ان 3 سالوں کا سوچ کر ہی صحیح۔ میں اسے معاف نہیں کر سکتا امی، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ آئی ایم سوری۔ آپ اسے پاکستان بھیج دیں، طلاق کے کاغذات۔ امی، ماموں، پاکستان سے فون آیا تھا۔ نوشین کا پورا چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا جب اس نے دروازہ کھولا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ہاشم بھائی ٹھیک تو ہے؟ نگہت بیگم کی زبان لڑکھڑا گئی تھی، جیسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ نوشین نے بھی نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ امی، ہاشم ماموں ہم میں نہیں رہے، افتخار ماموں کا فون آیا تھا۔ امی جلدی جانا ہوگا، جنازہ 10 بجے لے جائیں گے وہ۔ نوشین بھی روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ماں وہیں بیٹھ گئی تھی۔ امی، عاصم نے جیسے ہی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ان کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ مار دیا میرے بھائی کو، لوگوں کی باتوں نے، ان کے تانوں نے۔ پر تم تو خون تھے نا، وہ ماموں تھے تمہارے جن کو فون کر کے کیا کچھ نہیں کہا تم نے؟ عاصم، شرم نہیں آئی کسی باپ کو ان کی بیٹی کے بارے میں ذلیل کرنا؟ اگر تمہاری مردانگی ظاہر کرتا ہے تو تم مرد نہیں ہو میری نظر میں۔ عاصم، تھپڑ سے اتنا شوق نہیں تھا جتنا اپنی والدہ کے الزامات سے تھا، جو سب سچ تھے۔ امی، عاصم بھائی، نوشین، اس کے فون کی وجہ سے وہ چلے گئے۔ میں اپنے بھائی کو دیکھ نہیں سکوں گی، بات نہیں کر سکوں گی، مل نہیں سکوں گی ان سے۔ تم نے میرے بھائی کو مار دیا، میرے اپنے بیٹے نے۔ امی، نوشین، اسے لے جاؤ میرے کمرے سے، اسے لے جاؤ۔ ارشما کو اسے تیار کرو، اسے بتانا نہیں کچھ بھی، بس اسے تیار کرو۔ امی، بھابھی اپنے کمرے میں نہیں ہے، ملازمہ نے بتایا، وہ صبح ہی باہر چلی گئی تھی۔ یا اللہ، بیڈ پر گر گئی۔
جب حماد صاحب کمرے میں آئے۔ بیگم سنبھالو اپنے آپ کو۔ حماد ہاشم بھائی نہیں رہے۔ آپ جانتے ہیں نا انہوں نے کیسے پالا تھا ہمیں، ہم بہن بھائیوں کو۔ ابو کے جانے کے بعد حماد، اس نے بھائی کی جان لے لی۔ جو لوگ کرنا چاہتے تھے وہ میرے بیٹے نے کر دیا۔ ایک بدنامی کی، ذلت کی، رسوائی کی موت دے دی۔ اس نے اسے دور کر دے میری نظروں سے۔ عاصم کو دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ ان کے رونے کی آوازیں کمرے کے باہر تک جا رہی تھی۔ عاصم بھائی، بھابھی کو ڈھونڈے کسی طرح سے، اب تو بہت گھنٹے ہو گئے ہیں۔ وہ بدکردار نہیں ہے، مجھے اکیلے ملنے جانے سے انہوں نے روکا تھا۔ پچھلے 3 سال امی ابو سے زیادہ تو شیر کی نظر مجھ پر بھابھی نے رکھی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا ماضی کیا تھا، کیا وجہ بنی، پر وہ آپ کی قدر میں اللہ کی رضا کے بعد شامل ہوئی تھی۔ اللہ کی نعمت کو نہ ٹھکرائے۔ نوشین اپنی امی کے کمرے میں چلی گئی تھی اور عاصم واپس اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ پورے کمرے میں اسے کوئی لیٹر، کوئی نوٹ نہیں ملا تھا، اور آخری امید وہ فون تھا۔ جب اس نے ارشما کے نمبر پر کال کی تو وہ فون نمبر بھی اسی کمرے میں بج رہا تھا۔ ارشما! عاصم گھر سے باہر بھاگا تھا جلدی میں۔ اب دوسری طرف، آپ پاگل ہو گئے ہیں افتخار، ہم بھلا وہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ میرے بھائی کو مار کر اب جھوٹا رونا رونے جا رہی ہو، مکار عورت! ابو آپ بکواس بند کرو، واپس جاؤ اندر۔ کوئی رشتہ نہیں تم لوگوں کا، تم لوگ اتنے منافق ہو گئے ہو۔ میرے بھائی کے جنازے پر بیٹھ کر بھی وہاں لوگوں کے سامنے میرے بھائی کی عزت کا جنازہ نکالو گی، جیسے عاصم کے سامنے کیا۔ آنکھیں صاف کر کے وہ اپنی بیوی بچوں پر چلا رہے تھے۔ افتخار، تمہاری اس فطرت کو میں ہمیشہ معاف کرتا آیا بیگم، تم تو وبال جان بن گئی۔ میرے بھائی نے مجھے فون کر کے التجا کی تھی، بھائی نہیں بیٹا سمجھ کر مجھے سمجھایا تھا کہ عاصم اب ان کا بھانجا نہیں داماد بھی ہے، مگر تم لوگ، لعنت ہے، ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے، پر تم نگل گئی میرے بھائی کو، چلا گیا وہ، اس نے دیکھا ہی کیا تھا، ساری زندگی بہن بھائیوں کو پالتا رہا وہ، ہماری پرورش کی، ہمیں پڑھایا لکھایا، پھر شادیاں کی، اور پھر اولاد کی ذمہ داریاں پوری کرتا رہا۔ یا اللہ، سب اولاد کا سکھ دیکھنا تھا، تب اس ظالم لوگوں نے مار دیا۔ گھر کے صحن میں افتخار صاحب کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ہاشم بھائی، میں آپ کو دیا وعدہ پورا نہ کر سکی، میرا بیٹا ہی قاتل نکلا آپ کا۔ وہ مرگ والے گھر میں داخل ہوئے تھے، نگہت بیگم یہی سرگوشی کر رہی تھی۔ عاصم سر جھکائے ماں کو سہارا دیے اندر لے گیا تھا، جہاں آہ پکار تھی۔ جانے والے کے لیے سب ہی رو رہے تھے۔ ابو ایک بار اٹھ جائے پلیز، ہاشم نگہت آئی ہے، اٹھ کر ملیں گے نہیں بہن کو۔ نگہت بیگم بھائی کی چارپائی کو پکڑے رو رہی تھی۔ جب وہ نام کی سرگوشیاں چیمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ارشما نہیں آئی، ہاشم صاحب کی بیٹی کے سسرال والے لوگ تو آ گئے ہیں، بیٹی کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب لوگ صحیح کہہ رہے تھے، ضرور منہ کالا کروا کر گئی تھی۔ سوہا جیسے ہی داخل ہوئی تھی اپنے والدین کے ساتھ، وہ چاروں دوست ایک دوسرے کو کتنے سال بعد دیکھ کر بہت خوش بھی ہوئے تھی اور حیران بھی۔ اندلیب، زارا، ارشما کہاں ہے؟ سوہا زارا کے گلے لگتے ہوئے سوال کرتی ہے۔ اس کی نظریں ڈھونڈ رہی تھی ارشما کو۔ سوہا یہ بچی؟ زارا نے سوال کیا تھا۔ میری بیٹی ہے۔ واٹ؟ سیریسلی؟ کیا ایج ہے؟ بہت سے سوال پوچھے گئے تھے پر سوہا نے جواب ڈال دیا تھا، میں ابھی آئی ارشما کی فیملی سے مل کر 1 منٹ میں۔ سوہا نے پاس جا کر اس بچی کو گود سے نیچے اتار دیا تھا جو کھیلتے ہوئے سیدھا ان بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان چلی گئی تھی، وہاں اس چارپائی کے پاس۔ عاصم، یہاں کوئی خبر نہیں ملی بھابھی کی، پولیس بھی ڈھونڈ رہی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، تم پاکستان سے آؤ پھر دیکھتے ہیں، نیوز میں دیں گے، کچھ پرائیویٹ کمپنیز کو بھی کہہ دیا ہے، انشاءاللہ جلدی پتہ چل جائے گا۔ عاصم نے فون بند کر دیا تھا۔ ماموں کے جنازے کو کچھ سیکنڈ بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس قدر تکلیف میں تھا وہ۔ اوپر سے اس کی بیوی، جو اس کی ذمہ داری تھی، اس کی خیر خبر بھی نہیں مل رہی تھی، اور کچھ دیر میں جنازہ بھی لے جانے والے تھے۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ یا اللہ، وہ میری عزت تھی، میری ذمہ داری، میں کیسے اپنے غصے میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اسے بولنے کا ایک موقع نہ دیا۔ ماموں کی موت کا ذمہ دار میں ہوں، ارشما مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ، میرے غصے نے مجھ سے کیا کروا دیا۔ اس کی آنکھیں بھی سوج چکی تھی،
وہ بری طرح سے بے چین ہو گیا تھا ان سب چہروں میں اپنی بیوی کا چہرہ نہ دیکھ کر۔ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا وہ بار بار، مگر کوئی دعا اس کی سکون بخش نہیں تھی۔ جنازے کا وقت ہو گیا ہے، چلو عاصم بیٹا، یہ بچہ کس کا ہے؟ یہی ہے کب سے۔ جنازہ اٹھاتے وقت افراتفری مچ گئی تھی، ان کی بیٹیوں کی آوازیں اور زیادہ ہو گئی تھی۔ کوئی بھی تیار نہیں تھا اس شخص کا وجود چھوڑنے کو جو سب کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ عاصم، اس بچے کو لو بیٹا، افتخار صاحب آ جائے، بلا لے سب کو۔ عاصم نے اس بچے کو اپنی طرف کھینچنے کی بہت کوشش کی تھی جو چھوڑ نہیں رہا تھا ہاشم صاحب کی چارپائی کو۔ عاصم نے اس بچی کو اپنی گود میں لے لیا جو رونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے، میں اسی ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ سوہا نے پارسا کو جلدی سے پکڑ لیا تھا اور واپس اسی کارنر پر چلی گئی تھی۔ اب دوسری طرف میں یہاں کیسے آئی؟ بیٹا تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میرا بچہ۔ ارشما کا ہاتھ اس کے پیٹ کی طرف گیا۔ بچہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب ابھی چیک اپ کر کے گئے ہیں، بس ہلکی چوٹ آئی ہے۔ اوہ بیٹا، تمہارے گھر کا نمبر ایڈریس دو، میں فون کر کے اطلاع دے دوں۔ ارشما نے اب نظر اٹھا کر پاس بیٹھی ضعیف عورت کو دیکھا تھا جس نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، نہ میں کوئی ہوں، نہ کسی کی ہوں، بس یہ میرا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر لی تھی یہ کہہ کر اس نے۔ بہت دیر لگی سمجھنے میں، بہت مشکل سے سمجھ آئی مجھے۔ میں بالکل اکیلی ہوں اس دنیا میں، میرے گناہوں نے مجھے تنہا کر دیا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، بڑبڑا رہی تھی۔ تم چاہو تو یہاں ایک اورفنج ہے، وہاں رہ سکتی ہو جب تک کوئی رہنے کی جگہ کا انتظام ہو جاتا۔ میں بھی وہاں کی کیئر ٹیکر ہوں، تم میرے ساتھ چل سکتی ہو بیٹا۔ اب کچھ ماہ بعد۔ عاصم، میں ابھی ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، جلدی جاؤ وہاں۔ میں بھی اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ رہا ہوں اس کلب میں۔ میں ایک ضروری میٹنگ میں ہوں عابد۔ اور کون سا کلب؟ میں کیوں جاؤں وہاں؟ عاصم، وہاں ہر سال بہت بڑی نیلامی ہوتی ہے انسانوں کی۔ تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ پولیس والے ہو تم؟ روکو عاصم، ارشما بھابھی بھی وہیں ہے، یہ خبر ملی ہے، پچھلے کچھ ماہ سے اسی کلب میں ہے ڈانس۔ عابد، عاصم نے غصے سے کہا تھا، ابھی ایڈریس بھیج رہا ہوں، تم جاؤ وہاں۔ عاصم، میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ عاصم پہلے ہی آفس سے باہر تھا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ یا اللہ، میں اسے کہاں کہاں ڈھونڈتا رہا۔ وہ ٹھیک ہو، بس اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی داخل ہوا تھا اسٹیج پر کھڑی نشے میں دھت اس لڑکی پر اس کی نظر پڑی تھی جو ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، جسے کپڑے بھی ایسے پہنائے ہوئے تھے جو ڈیسنٹ نہیں تھے۔ عاصم ان 10 آدمیوں کو پیچھے دھکا دے کر وہاں پہنچا تھا۔ ارشما، hey man, who are you؟ ارشما کو وہ آدمی پھر سے پکڑنے لگا تھا جب عاصم نے اسے زوردار مکہ مارا تھا۔ اس کے گارڈز عاصم کو ارشما سے کھینچ کر پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے جب وہاں پولیس آ گئی تھی۔ عابد، شی از پریگننٹ۔ عابد نے جیسے ہی کہا تو عاصم کی نظر ارشما کی حالت پر گئی تھی۔ ہمیں ہسپتال لے جانا ہوگا، یہ لوگ نشہ دے رہے تھے اسے۔ عابد ہی سب باتیں کر رہا تھا۔ عاصم ارشما کو اٹھائے وہاں سے لے گیا تھا۔ جب گھر کے مرد عورتوں کی ناقدری کرنے، انہیں ذلیل و رسوا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو دنیا یہی حال کرتی ہے گھر کی عزتوں کا۔ عابد نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا تھا اپنی بات مکمل کر کے۔ بیک سیٹ پر وہ ارشما کو اپنے گلے سے لگائے ایک الگ دنیا میں کھو گیا تھا۔ سینے سے لگائی ہوئی لڑکی اس کی بیوی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی، پورا چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لمبے گھنے بال اب کٹے ہوئے تھے جو کندھے تک بھی نہیں پہنچ رہے تھے۔ عاصم، ایک بار ارشما کو ہوش آ جائے، میں پھر اپنی بیوی کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کروں گا، اپنے بچے کو بھی نہیں۔ میں نے ماضی کی ایک غلطی کے پیچھے ہم دونوں کے مستقبل کو داغدار کر دیا۔ میں تو سب سے بڑا گنہگار ثابت ہوا۔ ارشما، اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔